السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج اپنے جوابات کی 8ویں کڑی 8واں ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کا عنوان یہ ہے کہ مسلمان اپنے مردوں کو دفناتے کیوں ہیں، جلاتے کیوں نہیں۔ یہ اعتراض ہے، اور جس ویڈیو کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اس میں بھی یہ اعتراض درج کیا گیا ہے۔ تو اعتراض کرنے والے کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو کام آپ کرتے ہیں وہ پوری دنیا کرے، اور وہ بھی ایسا کام جو کسی حساب سے عقل کے دائرے میں نہیں آتا ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں ہم اس بارے میں کہ اسلام میں مردوں کو دفنانے کا حکم کیوں ہے، جلانے کا کیوں نہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ انسان، اللہ کی جو مخلوقات ہیں، اللہ نے جنہیں پیدا کیا ہے، یہ انسان ہو، جانور ہیں، پرندے ہیں، مچھلیاں ہیں، وغیرہ وغیرہ، جتنی مخلوقات، ان میں انسان کے بارے میں اسلامی عقیدہ اور اسلامی تھاٹ یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یعنی جتنی مخلوق اللہ نے زمین پر بسائی ہے ان میں سب سے زیادہ رسپیکٹڈ انسان ہے، اشرف المخلوقات۔ اور انسان کے علاوہ جتنی مخلوق زمین پر بستی ہے یہ سب انسان کے فائدے کے لیے ہیں، ڈائریکٹلی یا پھر انڈائریکٹلی۔ ڈائریکٹلی جیسے وہ جانور جنہیں ہم کھاتے ہیں، چکن، مٹن، بیف وغیرہ۔ انڈائریکٹلی جیسے وہ جانور جو زمین پر بستے تو ہیں، ہم کھاتے بھی نہیں ہیں، لیکن ان سے ہمارا ماحول، ہمارا آس پاس کا علاقہ اور خود ہماری صحت کو فائدہ پہنچتا ہے، جیسے سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، کتے، سور وغیرہ۔ اس سے ہمارا ماحول، ہمارا واتاورن بہتر رہتا ہے۔ تو جتنی مخلوق ہے یہ سب ہمارے فائدے کے لیے۔ آج دیکھ لیجیے پوری دنیا میں لوگ گلوبل وارمنگ کی بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جانوروں کو بچائیے، پرندوں کو بچائیے، درختوں کو بچائیے، ورنہ کیا ہوگا؟ گلوبل وارمنگ بڑھے گی اور اس سے انسان کو خطرہ ہوگا۔ تو یعنی یہ ساری مخلوقات انسان کے فائدے کے لیے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے آدم کی اولاد یعنی انسان کو عزت عطا کی ہے، رسپیکٹ دیا ہے۔ تو ہم چونکہ رسپیکٹڈ ہیں تو ظاہر ہے کہ جس طریقے سے دنیا میں ہماری زندگی دوسری مخلوق سے یعنی جانوروں سے الگ ہوتی ہے ہر اعتبار سے، تو ہماری موت کا معاملہ بھی ان سے الگ ہونا چاہیے۔ اسلام میں جس طریقے سے ایک انسان پوری زندگی عزت کے ساتھ گزارتا ہے، موت کے بعد بھی وہ عزت کا حقدار ہے۔ انسان کا معاملہ تھوڑا الگ ہے۔ آپ چمڑے، دنیا میں چمڑے استعمال ہوتے ہیں نا، انہیں لے لیجئے، چمڑوں کے بیگ بنتے ہیں، بیلٹ بنتے ہیں۔ اسلامی نظریہ یہ ہے کہ تمام جانوروں کا چمڑا صاف کرنے کے بعد، دوا کے استعمال کرنے کے بعد استعمال میں آ سکتا ہے، سوائے سور کے چمڑے کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب سے گندا جانور ہے، وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ اور ایک دوسرا انسان کے چمڑے کے، انسان کا چمڑا بھی استعمال میں نہیں آ سکتا۔ آپ چاہے اسے جتنا پاک کر لیں، جتنا صاف کر لیں، جتنی دوائی ڈال دیں، اسلامی نقطۂ نظر سے انسان کا چمڑا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، مرے ہوئے انسان کا ہو یا زندہ کا۔ اس لیے کہ انسان کو اللہ نے عزت دی ہے، اور یہ لہٰذا اس عزت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی کوئی چیز لوگ استعمال نہ کریں، اس کا کوئی پارٹ رف یوز میں نہ آئے۔ خیر، تو جس طریقے سے زندگی میں اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، موت کے بعد بھی اسلام کہتا ہے کہ مردوں کو عزت دی جائے، ان کی تعظیم کی جائے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی مر گیا تو جس طریقے سے عام زندہ آدمی نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، اسی طریقے سے مردوں کو ہم نہلاتے ہیں، مردوں کو غسل کراتے ہیں، اور جس طریقے سے اچھا صابن خود استعمال کرتے ہیں مردے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، خوشبو، عطر، پرفیوم خود استعمال کرتے ہیں تو مردوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اچھے کپڑے خود پہنتے ہیں تو مردے کو بھی نئے کفن میں کفناتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ آخری دفنانے کا۔ دفناتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ تقریباً جتنے مذہب کے لوگ زمین پر بستے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان مٹی سے بنا ہے نا، گویا کہ مٹی انسان کی ماں ہوئی، جیسے دھرتی ماتا بولتے ہیں، مٹی انسان کی ماں ہوئی۔ اب موت کے بعد یہ امانت ظاہر ہے کہ ماں کے سپرد ہو جانا چاہیے۔ ماں کون ہے؟ زمین ہے۔ آپ اگر اس امانت کو زمین کے حوالے کر دیں گے تو 2-4-10 مہینے میں یہ جسم پھر مٹی بن کر مٹی میں مل جائے گا۔
یہ انسان کی رسپیکٹ کے لیے ایسا ہے، انسان کی عزت اور انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا تقاضا یہی ہے۔ اس کے برخلاف اگر کسی کو آپ جلائیں تو یہ لفظ ہی بڑا خطرناک ہے، جلانا، کسی جسم کو جلا دینا، یہ انسان کے رسپیکٹ کے لائق تو کم از کم نہیں ہو سکتا۔ جانور کے حوالے کر دینا، جلا دینا یا کوئی دوسرا کوئی بھی کام کرنا، اس میں وہ رسپیکٹ نہیں آئے گی جو زمین کے حوالے کر دینے میں آئے گی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ انسان کو نہلا دھلا کر، نیا کفن پہنا کر زمین کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ماں کا بیٹا جب تک دنیا میں رہنے کے لائق تھا رہا، اب لائق نہیں ہے تو اس کی ماں کے حوالے کر دیا جائے۔ اور اس کا احترام صرف اس وقت تک نہیں رہتا، بلکہ اس کی موت کے بعد، قبر میں دفن ہو جانے کے بعد اگر 10 سال بھی ہو گئے ہیں تو اس قبر پہ کوئی پاؤں نہیں رکھ سکتا، پیر رکھنا منع ہے۔ کیوں؟ انسان کی عزت، انسان کے احترام اور اس کے رسپیکٹ کی وجہ سے۔ تو اسلام میں مردوں کو دفنانے کفنانے کا حکم اس کے رسپیکٹ کی وجہ سے ہے۔ عزت، رسپیکٹ کا تقاضا یہی ہے کہ اسے مٹی کے حوالے کر دیا جائے، جہاں کی امانت تھی وہاں پہنچ گئی۔ جلا دینا، بہا دینا یا کوئی دوسرا سلوک کرنا، یہ اس کی عزت، اس کے رسپیکٹ کے مناسب تو بالکل نہیں۔ جس ویڈیو کا بار بار حوالہ دیتا ہوں، اس ویڈیو میں دفنانے کا ذکر کیا گیا کہ مسلمان اپنے مردوں کو دفناتے کیوں ہیں، تو اس نے کہا، کہنے والے نے، ویڈیو بنانے والے نے، کہ چونکہ عرب سے اسلام پھیلا ہے اور عرب میں لکڑیاں نہیں ہوتی تھی جلانے کو، اسی لیے جلاتے نہیں تھے، گڈھا کھود کر ڈال دیتے تھے۔ نہیں، ہم گڈھا نہیں کھودتے، بلکہ ایک پورا پروسیجر ہے۔ قبر کیسی ہونی چاہیے، کتنی بڑی ہونی چاہیے، کیا مقدار ہونی چاہیے، ساری چیزیں ہیں۔ کتنی گہری ہونی چاہیے، کیسے کفنایا جائے، کیسے غسل کیا جائے، یعنی ایک پورے سسٹم کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ قبر گہری رکھتے ہیں تاکہ انسان کو بھی اس سے نقصان نہ ہو۔ آپ کسی آدمی کو جلائیں گے، کچھ نہ کچھ آپ کا جو آپ کی فضا ہیں وہ گندی ہوگی اس آگ کی وجہ سے اور انسان کے جلنے کی وجہ سے، لیکن وہیں اگر گہرا گڈھا کر کے اسے آپ دفنا دیتے ہیں تو انسان کو اس کے سڑنے گلنے یا جلنے سے جو نقصان ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال مردوں کو دفنانے کی جو تھاٹ اسلام میں ہے، یہ انسان کی عزت اور اس کے رسپیکٹ کے پیش نظر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔